بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے تمام قوموں پر ایک نبی بھیجا تاکہ وہ انہیں ہدایت کی راہ دکھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکیں، مگر قرآن پاک میں ہمیں صرف 25 انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ ان کا مذہب تمام مذہبوں سے پرانا مذہب ہے، ان پر کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، اور ان کے پاس جو بھی کتابیں موجود ہیں انہیں وہ بھگوان کی کتاب کہتے ہیں۔ کیا ہندو مذہب سب سے پرانا مذہب ہے؟ کیا ہندوؤں کی کتابیں اصل ہیں یا من گھڑت کہانیاں؟ اس موضوع پر آج میں آپ کو مکمل تفصیل دوں گی۔ اگر ہندوؤں کی زمین پر کبھی بھی کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تو ان کی کتابوں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر، حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کی خبریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے موجود ہے؟ کیا ہندوؤں کی کتاب بھی خدا کا کلام ہے جس کو آج بدل دیا گیا ہے؟ ہندوؤں کے پاس ویداس کی شکل میں بہت سی کتابیں موجود ہیں، اور ان کی کتابوں میں واضح طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا، اور اسی دن سے کفر و شرک کا آغاز ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی بت پرستی کی، جبکہ دنیا کے ہر حصے میں نبی بھیجے گئے، مگر پھر بھی گمراہ لوگوں نے بت پرستی کی روش اختیار کی۔ ہندو مذہب کے پنڈت کہتے ہیں کہ اسلام کا تعلق ہندوستان سے نہیں، مگر ہم اگر غور کریں تو آدم کا مطلب سنسکرت سے نکلتا ہے، سنسکرت میں جس کا مطلب سمبھوا منو کے ہیں، یعنی کہ پہلا بندہ۔ انہوں کی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانا اور زمین پر بھیجے جانا، ان تمام باتوں کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آدم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو بنایا۔ قرآن مجید اور باقی آسمانی کتابوں کی طرح ویداس میں بھی ایک جیسی چیزیں موجود ہیں، تو کیا ان کا سورس ایک ہی نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا، یعنی اللہ تعالیٰ؟ قرآن پاک میں سورہ روم میں اسلام کو ہمیشہ رہنے والا دین کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہندوؤں کی کتاب یعنی ویداس کو حضرت نوح علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے۔ ویداس میں پیغمبروں کے لیے منو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بھویش پرانا چیپٹر 4-7 میں حضرت نوح علیہ السلام کا سارا قصہ بیان کیا گیا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اس منو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو خدا نے کشتی بنا کر اس میں جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا اور ساری دنیا کو تباہ کر دیا، اور اس سے دنیا کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ویداس میں 74 دفعہ آیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور سری لنکا میں ہوا، جو کہ ہندوستان کے بہت قریب واقع ہے، مگر ہندو اس بات کا صاف انکار کرتے ہیں کہ ان پر کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ قیامت کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک ہمارا پیغام پہنچایا، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں میرے رب، مگر جب یہی سوال ان کی قوم سے کیا جائے گا تو وہ صاف انکار کر دے گی کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے گواہ کی صورت میں امت محمدیہ ہوگی۔ مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔